السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کتنی صدیاں بندھی۔ ناول کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کاشی او کاشی، اب اسے کھیلنے میں مزہ ہی آنے لگا تھا کہ کوثر کی آواز سنائی دی۔ کیا ہے امی؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے منہ اوپر کر کے جواب دیا۔ تیرے ابے کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، چل واپس آ۔ اس نے چھت کی ٹوٹی منڈیر سے جھانک کر تاکید کی۔ وہ گھر سے چند قدم آگے کچی گلی کے بیچوں بیچ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بیٹھا کنچے کھیل رہا تھا۔ سنا نہیں کانوں میں روئی دی ہوئی ہے کیا؟ جلدی آ، منہ ہاتھ دھو کے صاف کپڑے پہن لے، ابھی تک اسکول والی وردی میں پھر رہا ہے۔ کوثر نے بھی صرف ایک بار آواز دینے پر اکتفا نہ کیا۔ آخر اس کے مسلسل واویلا پہ کاشف جھنجھلا کے اٹھا۔ غصے کے اظہار کے طور پر اس نے چپل سے بے نیاز پیروں کو زور سے کیچڑ میں مار کر اور بھی غلیظ کیا۔ میلے کف سے بہتی ہوئی ناک کو رگڑ کے صاف کرنے کی اپنی سی کوشش کی اور لکڑی کے رنگ اڑے کواڑ دھکیل کے اپنے گھر کی تاریک متعفن ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آ جانے سے کتنی ہی دیر وہ آنکھیں چندی کیے کھڑا رہا۔ وے کاشی! اوپر سے کوثر اب تک اسے آوازیں دے رہی تھی۔ آ گیا ہوں، وہ ایسے چلایا جیسے آ کر کوئی بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اب آنکھیں گھر کی نیم تاریکی سے ذرا مانوس ہو رہی تھی۔ صرف 4 فٹ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی اس لال اینٹوں والے فرش کی ڈیوڑی میں سے گزر کے جانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ صرف وہی بآسانی گزر سکتے تھے جو اس سے آنے جانے کے عادی ہوں، ورنہ اور کوئی ہو تو اس کا تو حشر ہی خراب ہو جائے۔ اس قدر بدبو سے دروازے کے بالکل ساتھ جس اونچے سے ڈربے پہ بدرنگ پردہ لٹک رہا تھا، وہ اس گھر کا واحد باتھ روم تھا، جہاں بات یعنی غسل کرنے والا صاف تو کیا ہوتا، الٹا ناپاک ہو کر ہی نکلتا۔ ذرا سی جگہ میں نلکا، نلکے کے نیچے ٹوٹی ہوئی غلیظ پلاسٹک کی بالٹی اور اس میں تیرتا تانبے کا ٹیڑھا میڑھا ڈبہ، چھت پہ ٹین کی چادر، دیواروں میں جا بجا اینٹیں اکھڑی ہوئی، اور ان کو بھرنے کے لیے یا بے پردگی سے بچنے کے لیے پرانے کپڑے گول مول کر کے ٹھونسے گئے تھے جو بدبو چھوڑ رہے تھے۔ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، نالی کے راستے یہاں بآسانی پائے جاتے تھے۔ یہاں سے نکلنے والی نالی ڈیوڑی سے ہوتی ہوئی گلی میں جاتی تھی اور یہی اس کی جگہ کی بدبو کا راز تھا، اور جو رہی سہی کسر تھی وہ یہاں رکھے کوڑے کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی تھی۔ کوثر گھر گھر صفائی کا کام کرتی تھی، واپسی پہ بچا کچا کھانا لے آتی۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر راستے میں ہی یہ کھانا خراب ہو جاتا، جو کھانے کے قابل نکلتا کھا لیا جاتا، باقی اس ڈھیر کی زینت بنتا۔ پہلے سے گلے سڑے پھلوں کے مزید گلے ہوئے چھلکے، بوٹیاں، بچی ہوئی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ۔ اپنے ماں باپ اور بہنوں کی طرح کاشف بھی اس بدبودار ماحول کا عادی تھا، مگر ہمیشہ کی طرح باہر سے آنے پہ آج بھی اسے بدبو کا احساس ہوا، جو تھوڑی دیر تک تو رہنا ہی تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا احساس کم ہوتا جاتا۔ وہ اپنے کچے صحن میں بچھی پان کی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ اس صحن میں 2 ہی چارپائیوں کی گنجائش تھی۔ اس صحن میں رکھی بانس کی سیڑھی اوپر جاتی تھی۔ گھر کے واحد کمرے کے اوپر کی جگہ چھت کا کام دیتی، جہاں کوثر فارغ وقت میں پائی جاتی۔ اس وقت بھی وہ سبزی کی ٹوکری اٹھائے نیچے اتر رہی تھی۔ کیا پک رہا ہے؟ اس نے چھلکوں کا ڈھیر دیکھ کر پوچھا۔ ٹنڈے، یہ پھلیاں تو ملکانی جی کی ہیں، چھیلنے کے واسطے لائی تھی۔ نی کڑیو، تم بھی ذرا ہاتھ ہلا لیا کرو، میں باہر کے بھی سیاپے کروں، گھر کے بھی نمٹاؤں۔ یہ ذرا سی رہ گئی ہیں، دونوں مل کے منٹوں میں بنا لو۔ فیدا، سب سے بڑی 15 سالہ تنک مزاج اور تیکھے نقش والی مرفا نے اپنے کوکے والی ناک چڑھا کر کہا، 1 کلو پھلیاں بنانے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں، اور 1 کلو کی بنوائی یہ مالکن بس 2 روپے دیتی ہیں۔ کیا فیدا، 2 گھنٹے لگا کے 10 روپے بھی نہ ہاتھ لگیں؟ پتہ نہیں تو کیا کیا کام پکڑ لاتی ہے، کبھی گٹر ساگ کا، کبھی بھرے چنے نکالنے واسطے، کبھی لہسن چھیلنے واسطے، تو کبھی پھلیاں۔ اتنا شوق ہے ان لوگوں کو مشکل مشکل مہنگی سبزیاں کھانے کا، تو آپ بنا لیا کریں۔ بڑا احسان کرتی ہیں کلو کے پیچھے 2 روپے دے کے۔ تیرے لیے 10 روپے کوئی چیز نہیں ہوگی، گھر بیٹھی ہے نا، اور وہ بھی ماں پیو کے گھر۔ میرے سے پوچھ، 10 روپے میں آدھا کلو دودھ آ جاتا ہے، سارے دن کی چائے کے لیے 10 روپے میں پاؤ بھر دال آ جاتی ہے، ایک وقت پکانے کے لیے، اور 10 روپے میں ہاں ہاں بڑا کچھ آ جاتا ہے 10 روپے میں، معروفہ نے ہاتھ ہلا کر کہا اور صحن میں رکھے چولہے کو جلانے لگی۔ 10 روپے میں 3 کیلے آ جاتے ہیں، جو آدھے آدھے کاٹ کر ہمارا سارا ٹبر کھاتا ہے۔ 10 روپے میں ابا کے سگریٹ کی آدھی ڈبی آ جاتی ہے، جو اس نے سارے دن میں لازمی پھونکنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی اماں، کما 10 روپے۔ وہ زور زور سے سلور کی پرات میں حساب سے نکالا آٹا گوندنے لگی۔ ٹنڈے کا شوربے والا سالن وہ پہلے ہی چڑھا چکی تھی۔ بہن کے دل چلے تبصروں پہ ہمیشہ کی طرح کاشف دانت نکال رہا تھا۔ وے بیڑا غرق، کیسا مٹی میں رول کے آ رہا ہے، دفع ہو جا، جا کے منہ ہاتھ دھو، پیو آنے والا ہے۔ کوثر کا دھیان پھر اس کی جانب گیا۔ ہاں ہاں جا منہ دھو، ابا آنے والا ہے، اس نے آتے ہی تیرا منہ چومنا چاٹنا ہے۔ معروفہ نے پھر سے زہر اگلا۔ کاشف کے لب عادتاً پھیلے، مگر ساتھ ہی سکڑ بھی گئے۔
اس کا چہرہ اتر سا گیا اور وہ ڈھیلے قدموں کے ساتھ منہ دھونے چل پڑا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ بالے نے 3 بیٹیوں کے بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو بھی باہوں میں بھر کر پیار نہ کیا تھا، کبھی اس کا ماتھا چوم کے لاڈ نہ کیا تھا، جبکہ بہت چھوٹا ہوگا تب شاید کبھی گود میں اٹھا کے پھرا ہوا۔ کاشف کو تو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ بیٹے کی جانب سے لاپرواہ تھا یا کبھی اس کی جانب نظر نہ اٹھا کے دیکھتا تھا۔ دیکھتا تھا، گھر آتے ہی دیکھتا تھا، مگر کھا جانے والی نظروں سے۔ پوچھتا تھا مگر مارنے کے بہانے، کسی کام کی خاطر۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے کوثر اسے نہلا دھلا، صاف کپڑے پہنا کر، گڈا سا بنا کے چارپائی پہ کتابیں دے کر بٹھا دیتی، مگر اقبال دین عرف بالے کو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا اس کی کھنچائی کرنے کا۔ لال صابن سے رگڑ کے منہ دھونے کے بعد وہ تختی لے کر لکھنے بیٹھ گیا۔ مانو نے آج پھر تیری گاچی کھائی تھی۔ اس کی تختی دیکھ کے منجلی والی رانی کو سب سے چھوٹی کی حرکت یاد آئی تو اس نے شکایت لگانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مانو کو مٹی کھانے کی عادت تھی، کبھی کبھی وہ کاشف کی تختی پر پھیرنے والی گاچی بھی ہضم کر جاتی۔ ماں، مانو نے میری گاچی کھائی ہے۔ ابھی پرسوں ہی ڈیلا لیا تھا، وہ چلایا اور کوثر نے نزدیک رکھی جھاڑو اٹھائی اور دھڑا دھڑ مانو پہ برسانی شروع کر دی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جیسے جھاڑو سے مار پڑے تنکے کی طرح سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہر بار ہی مانو کی پٹائی کرنے کے لیے وہ بڑے اہتمام سے جھاڑو اٹھاتی تھی تاکہ اسی بہانے مٹی، ریت اور گارا کھا کھا کے پلنے والی موٹی کپا اس کی 11 سالہ تیسرے نمبر کی لڑکی کچھ دبلی ہو جائے۔ مگر جس طرح مٹی اور گاچی سے وٹامن اور کیلشیم کی طرح لگتے تھے، اسی طرح جھاڑو بھی شاید کسی ٹانک کا کام دیتا تھا اور وہ بھی پھولتی جا رہی تھی۔ البتہ 13 سالہ کالی کلوٹی بہنگی آنکھوں والی رانی کے چہرے پہ اطمینان بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی اپنی شکایت کے اس بھرپور اور تسلی بخش رد عمل پہ۔ اماں بتی جلا دیں، اندھیرا ہو گیا ہے۔ کاشف نے اس مار کٹائی کے عمل میں دخل دیا۔ گرمیوں میں 7 بجے تک اس گھر میں بتی نہیں جلتی تھی، حالانکہ وہ کمرہ جو اچھی بھلی کوٹری تھا، وہاں دن کو بھی بغیر بتی جلائے کچھ نظر نہ آتا تھا، اس لیے یہ واحد کوٹری کم ہی استعمال میں آتی۔ سارا دن اس مختصر سے صحن میں گزر جاتا جہاں قدرتی روشنی سے تب تک کام چلانے کی کوشش کی جاتی جب تک رات کے اندھیرے گہرے نہ ہو جاتے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی، تیرا پیو آ گیا تو میری ماں بہن ایک کر دے گا کہ بجلی ضائع کر رہی ہو۔ تو ادھر آ کے تختی لکھ لے کاشی، ادھر چولہے کے بالن کی بڑی روشنی ہے۔ معروفہ نے اسے اپنے نزدیک بلایا۔ نہ، میں نہیں آتا، ہانڈی پکنے کی بو بڑی زہر لگتی ہے مجھے۔ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا۔ لے تو دوجے جی سے ہونے والی زنانیوں کی طرح نخرے دکھا رہا ہے۔ کوثر نے ٹھوڈا مار کے ایک بے جھجک مذاق کیا، جس میں اس کے قہقہے کے ساتھ اس کی کم عمر کنواری بیٹیاں بڑی بے باکی سے دے رہی تھی۔ منہ پھلا کے بیٹھے کاشف کی نظر یوں ہی دروازے کی جانب چلی گئی۔ لکڑی کے کواڑ میں بے شمار درزیں اور سوراخ تھے جن سے باہر کی روشنی اور دھوپ چھن چھن کر راستہ بناتی باریک لکیروں کی صورت نیم تاریک ڈیوڑی میں نظر آتی رہتی تھی۔ اس وقت اگرچہ دھوپ ڈھل چکی تھی، مغرب کا وقت بس ہوا ہی چاہتا تھا، لیکن روشنی کی یہ لکیریں اب تک واضح تھیں۔ جیسے ہی کاشف کی نظر دروازے پہ گئی، اچانک اسی وقت یہ لکیریں غائب ہو گئیں، جیسے کسی نے ان سوراخوں کا منہ بند کر دیا ہو، ساری درزیں بھر دی ہوں۔ ابا، اس نے پھنکارتی ہوئی سرگوشی کی۔ کوثر کے قہقہے، معروفہ کی کھی، رانی کی شوخی اور مانو کی ری ری، سب کچھ تھم گیا، جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اس 1.5 مرلے کی نیم کچے مکان کو سوئے ہوئے محل میں تبدیل کر دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے بالے کی کھنکارنے کی آواز نے گویا پھر کسی منتر کا کام کر دیا، سب بتوں میں جان پڑ گئی۔ کوثر نے سبزی کی ٹوکری اس چارپائی کے نیچے سرکائی جہاں کاشف اب ہل ہل کر زیر لب اپنا سبق دہرا رہا تھا، خود وہ اٹھ کے کنڈے کھولنے چلی گئی۔ معروفہ نے پیڑھی پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ رکھا اور انگلیوں میں پہنے رنگ برنگے چھلے سرد سے اتار کے چولہے کے پیچھے چھپائے اور بڑے انہماک کے ساتھ سلور کی پچکی ہوئی دیگچی میں ڈوئی ہلانے لگی۔ مانو اپنے آنسوؤں سے اتر اور مٹی سے لتھڑا چہرہ لے کر اندر چھپ چکی تھی اور رانی ستو کا شربت بنانے کے لیے شکر گھولنے لگی۔ یہ ہنسی ٹٹول کس خوشی میں ہو رہا تھا؟ اس نے آتے ہی اپنی کوجی آنکھیں ایک ایک کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے تفشیر شروع کی۔ کوئی نہیں، کوثر نے صاف مکر جانے میں ہی عافیت جانی۔ ادھر کسے فرصت ہے ہنسنے کی؟ ہاں، وہ مانو گر گئی تھی، وہ ہی گلا پھاڑ کے بی بی کر رہی تھی۔ بالے، تیرے کو تو اب رونے اور ہنسنے میں فرق ہی نہیں لگتا۔ زیادہ بکواس نہ کر، سارا زمانہ کونے میں لگا کے آتا ہوں، یہ چلی ہے مجھے کونے میں لگانے۔ بتا کیوں ہنسی ابل پڑ رہی تھی ان کڑیوں کی، کہاں سے ہو کے آئی ہیں؟ اس نے کوثر کا بازو زور سے ہلایا۔ سارے دن کی محنت مزدوری اور پھر پچھلے 1 گھنٹے سے سبزی بنانے کے بعد اس کے پٹے ویسے ہی اکڑے ہوئے تھے، اب تو جیسے ہل کے رہ گئے۔ اس کی چیخ نکل گئی۔
مکر نہ کر، چھری نہیں پھیر دی تیری گردن پہ، سچ سچ بتا کہیں آج پھر کام ہلکا کرنے کے لیے کسی کڑی کو تو اپنے ساتھ کوٹھی پہ نہیں لے گئی؟ اپنا کام ہلکا کرانے کی خاطر میری عزت تو ہلکی نہیں کرائی؟ بالے وہ میری بھی بیٹیاں ہیں۔ تو ایسے روز پچپریت تفتیش کرتا ہے جیسے میں ان کی ماں نہیں، کوئی لڑکیاں بیچنے والی کٹنی ہوں۔ اگر کسی دن ساتھ لے بھی گئی تو اپنے پلو میں چھپا کے لے جاؤں گی، جیسے مرغی اپنے پر میں اپنے چوزوں کو لے جاتی ہے۔ آخر آنڈی گوانڈی آس پاس کی کتنی زنانیاں کڑیاں ساتھ لے کے جاتی ہیں، لے جاتی ہوں گی، اچھی طرح جانتا ہوں میں ان زنانیوں کو بھی، ان کی کڑیوں کو بھی، اور ان کے گھروں کے بغیرت مردوں کو بھی۔ میں اقبال دین راجپوت ہوں، اس کی طرح چوڑا چمار نہیں۔ یہ تو غربت کے یہ دن دکھا دیے، ورنہ راجپوتوں کی عورت کبھی ساتھ والے گھر کی عورت تک نے منہ نہ دیکھا تھا۔ کہاں وہ گھر گھر کام کرنے جاتی۔ وہ تو اور بات ہے کہ تو راجپوت نسل کی نہیں، مگر میری کڑیاں راجپوت نسل کی ہیں۔ وہ لوگوں کے فرش پہ پوچھا لگانے یا کسی کی گندی نظروں میں تماشا بننے والی نہیں۔ اس نے وہ تقریر کی جو وہ ہفتے میں 2-3 بار تو ضرور ہی کرتا تھا۔ معروفہ نے اپنی ناگواری چھپانے کے لیے منہ تقریباً سارا ہی گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ رانی کے منہ کے زاویے بھی ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ بالے نے اس کے ہاتھ سے ستو کا گلاس پکڑتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ معروفہ کی نسبت وہ بڑے جسم کی مالک تھی، اس کی اٹان بھی اچھی تھی۔ معروفہ کے تو بڑے ہونے کا اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر رچ کے کالی، توے سے زیادہ سیاہ رانی آج کل بری طرح آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ یہ سرما کیوں ڈھوئی بھر کے دیدوں میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے بڑا سا گھونٹ بھرنے کے بعد سوال کیا۔ آنکھوں میں رڈک خارش ہو رہی تھی ابا، اصل وجہ یہ تھی کہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے اپنی سیاہ رنگت اور بینگی آنکھیں بری لگنے لگی تھی، اور وہ ان کو چھپانے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی تدبیر کرتی رہتی تھی۔ یہ سلائیاں بھر سرما اس لیے بھرا تھا کہ ان کی سیاہی میں الجھ کر آنکھوں کا بھینگا پن کسی کو نمایاں طور پہ محسوس نہ ہو۔ تیری رڑک تو میں نکالتا ہوں۔ اس نے گلاس خالی کر کے اس کی جانب پوری طاقت سے پھینکا۔ بجتے بجتے بھی اس کی کونی تانبے کی باری گلاس کی زد میں آ گئی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی، لب دبا کے چیخ روکتی، وہیں کچی مٹی کے صحن میں بیٹھ گئی۔ گھر آ کے بھی تیرا سارا دھیان انہی کوٹھیوں اور ان کے صاحبوں میں اٹکا رہتا ہے، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں رہی۔ کیسے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ ایک یہ بڑی ہے۔ اب اس نے کوثر کو طعنہ دینے کے ساتھ ساتھ خاموش بیٹھی معروفہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ گھوڑوں میں سر دے کے نہ جانے کیا منصوبے بناتی رہتی ہے۔ دیکھنا ایک دن سویرے اس کی منجی خالی ملے گی، انشاءاللہ، معروفہ نے دل ہی دل میں پورے جذبے سے کہا، اور توے سے پھولی ہوئی روٹی اتار کے چنگیر میں رکھی، کٹورے میں سالن نکال کر ماں کو لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس نے آج ہی بالوں میں مہندی لگائی تھی، جو سر ڈھکا ہونے کی وجہ سے شاید چھپی رہتی، مگر بال رنگنے میں مہندی سے انگلیاں جو لال ہو گئی تھی وہ بالے سے اوجھل نہ رہتی، اس لیے اس نے خود کھانا آگے رکھنے سے گریز ہی کیا۔ کاشف تختی لکھنے کے دوران گاہے بگاہے کنکھیوں سے دائیں جانب دوسری چارپائی پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے باپ کو بھی دیکھ لیتا تھا، جو روٹی کے بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈال رہا تھا، گویا یہ بھی کسی کی ذات پہ کوئی جتا کے کیا جانے والا احساس ہو۔ 3 لقمے میں روٹی برابر ہو جاتی اور کوثر لپک کے معروفہ کے ہاتھ سے دوسری روٹی چنگیر میں ڈال دیتی۔ گرم گرم تازہ روٹی کی مہک کاشف کی بھوک کو بے چین کرنے لگی۔ مانو کی بھوک سب سے کچی تھی، وہ اگر پیٹ بھر کر بھی بیٹھی ہو تو کسی کو کھاتے دیکھ کے رال ٹپکانے لگتی تھی۔ اب بھی رونا دھونا اور جھاڑو کی مار بھول کی کوٹری کے کواڑ سے اپنے تیل میں ڈوبا اور جوؤں سے بھرا سر نکال کے دیکھ رہی تھی۔ کچے ٹنڈے کھا پی کر چنگیر پرے کرتے ہوئے بالے نے تبصرہ کیا اور لمبی سی ڈکار لیتے ہوئے دودھ پتی کا آرڈر دیا۔ الائچی ڈال دینا تاکہ کچے ٹنڈے کھانے سے پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے۔ چولہا ایک ہی تھا تو اتار کے چائے کی دیگچی چڑھانی پڑی۔ دروازے کے اس پار مانو مایوس ہو کر واپس کوٹری کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کاشف بھی جھنجھلائی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا، وہ نظریں جو بھوک بھوک چلا رہی تھی۔ کوثر نے نظریں چرا لی اور کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک پوڑیا برآمد کی جس میں 4 الائچیاں بند تھیں۔ کب سے دیکھ رہا ہوں تو 4 لفظ لکھ کے بیٹھا ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا کیا؟ آخرکار کاشف پہ بھی نظر کرم ہو ہی گئی۔ اس کا دل جیسے زور کا دھکا کھا کر آگے کی طرف گرا۔ ابا، اتنا ہی کام ملا تھا، منمناتی آواز میں اس نے جواب دیا۔ تو کرنے کیا جاتا ہے اسکول؟ اتنی فیس لے کے یہ 2 لائنیں لکھنے کا کام دیتے ہیں۔ ایسے تو کر چکا 10ویں پاس، بلکہ پہلی جماعت سے ہی آگے نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ ابا، اس سال میں دوسری جماعت کا امتحان دینے والا ہوں، تیسری میں جاؤں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بالے نے اپنی پشاوری چپل گھما کر اسے دے ماری۔ بے خبری میں وہ اپنا بچاؤ اس کامیابی سے نہ کر سکا جیسا کہ رانی نے کیا تھا۔ چپل ٹھیک اس کے منہ پہ لگی۔ چائے میں چینی ڈالتی کوثر کا ہاتھ کانپ سا گیا۔
8 سالہ کاشی میں اس کی جان تھی۔ وہ زبان سے کچھ بھی کہہ لیتی مگر اس کے بھولے بھالے معصوم چہرے پہ ہلکا سا تھپڑ مارنے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ کبھی اور بالے کو یہ ستم ڈھاتے دیکھ کر وہ سوائے دل ہی دل میں صلواتیں سنانے کے اور کیا کر سکتی تھی۔ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ مویا ہاتھ ٹوٹے کمبخت کے، جو سامنے نظر آتا ہے کھینچ مارتا ہے۔ کوڑی بازو پکڑے بیٹھی ہے۔ اچھا بھلا وزنی گلاس دے مارا۔ لڑکی ذات کو کوئی نقص ہو گیا ہو تو کس نے پوچھنا ہے، پہلے ہی بیچاری شکل کی ماڑی ہے، اب اتنی موٹی جوتی ذرا سے لونڈے کو دے ماری۔ ڈر کے مارے بیچارہ رو بھی نہیں پا رہا۔ اللہ کرے تجھے بھی کسی کی جوتی لگے موئے، میری اولاد کو دکھ دینے والے۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہی تھی۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ تیسری میں جائے گا؟ تو روب کس بات کر ڈال رہا ہے؟ آج میں پڑھانا ختم کروں تو کیسے جائے تیسری میں؟ ہیں تیری ماں کے یار آ کے تیری فیس نہیں بھر جاتے، نہ ہی تیری مامے یا نانا تیری کتابیں دے جاتے ہیں۔ تیری نانکوں کی 7 نسلوں میں کسی نے کتاب کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ میرا احسان ہے تجھے پڑھا رہا ہوں، ورنہ بیٹھا ہوتا تو بھی کسی پنچوں والی دکان پہ کام سیکھنے یا پھر کسی تنور پہ گاہکوں کو گرم روٹی اور سالن پکڑانے کے لیے۔ سیدھی طرح پڑھنا ہے تو بتا۔ یہ گڈیاں اڑانا، کنچے کھیلنا، یاروں دوستوں کے ساتھ پھرنا بند۔ آج کے بعد تجھے گلی میں دیکھا تو خیر نہیں تیری، سمجھا؟ اس نے خالی خلی زبانی سمجھانے کو کافی نہ جانتے ہوئے اپنے ہتھوڑے جیسا ہاتھ اس کی گدی پہ رسید کیا۔ کاشف بلبلا کر رہ گیا، کڑیوں کی طرح۔ ہائے اوئی! کیوں کرتا ہے؟ راجپوتوں کے گھر زنخیں نہیں پیدا ہوتے۔ بالے نے اس کے احتجاج پہ تیش میں آ کر اس کا منحنی سا بازو مروڑ ڈالا۔ اس بار اگرچہ کاشف نے چیخنے کی غلطی نہیں کی تھی مگر 8 سالہ بچے کی ضبط کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا اندازہ کوثر اس کے درد سے پیلے پڑتے چہرے اور باہر کو ابلتی آنکھوں کو دیکھ کے کر سکتی تھی۔ اس کی پلکیں نم ہو کر بھاری ہو گئی۔ آج پھر وہ لمبا چکر کاٹ کر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ کتنے ہی دن پہلے وہ مجبوراً بڑی سڑک سے اس لیے گزرا تھا کہ اسکول سے اس کے گھر کی طرف جانے والا مختصر مگر کچا راستہ رات بھر مسلسل بارش کے بعد کیچڑ اور گارے سے لت پت تھا۔ کئی گھروں میں تو پانی کھڑا تھا۔ کوثر نے اسے سختی سے کہا تھا۔ بڑی والی سڑک پہ پڑ جانا اور واپسی پہ بھی وہیں۔ ناچار اسے بڑی سڑک سے آنا پڑا، حالانکہ وہاں کی ٹریفک اسے خاصا ہلاتی تھی۔ سڑک پار کر کے پتلی گلی تک جانا محال لگتا، لیکن ایک چیز تھی وہاں جس کی کشش نے اسے مجبور کیا کہ وہ دوسرے دن پھر وہاں سے گزر رہا تھا، حالانکہ وہ دن کڑاکے کی دھوپ نکلتی تھی جس سے سارا کیچڑ سکھا کے خشک کر دیا تھا۔ راستے میں آنے والے بڑے سے پیٹرول پمپ میں رنگ برنگے عجیب سے جوکروں والے لباس میں ملبوس اور چہرے پہ مکی ماؤس کا ماسک لگائے وہ ناچتا گاتا بچوں میں ٹافیاں بانٹتا شخص، اس شخص نے فوراً ہی اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ خاصی مصروف شاہراہ تھی یہ، اور اس پہ بنا یہ پیٹرول پمپ بھی اتنا ہی رش لیتا تھا۔ دوپہر کے اس وقت بھی ایک گاڑی جاتی تھی تو 3 آتی تھی۔ زیادہ تر لوگ بچوں کو اسکول سے لا رہے تھے۔ جتنی دیر تک وہ پیٹرول فل کرواتے، جوکروں جیسے لباس اور مکی ماؤس کے ہنستے مسکراتے ماسک والا یہ شخص گاڑی میں بیٹھے بچوں کے ساتھ چہلیں اور اٹکلیاں کرتا، کبھی ان کے بال لاٹ سے سہلاتا، زیادہ چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر گدگداتا، کسی کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا تو کسی بچی کی پونی ٹیل کھولے سے کھینچتا، اپنے بلیک ڈاٹس والے ریڈ کلر کے کھلے سے پاجامے کو چٹکیوں میں اٹھا کے چابی والے کھلونے کی طرح ناچ کے انہیں ہنساتا۔ بڑے بڑے پیلے کالروں، لال جالر والی سبز قمیض کی بڑی سی نیلی جیب میں سے میٹھی گولیاں بھی نکال کے تھماتا۔ وہ کتنی ہی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ایک کے بعد ایک گاڑی آتی تھی، وہ درجنوں بچوں کو دل بہلاتا رہا مگر نہ تھکا۔ کاشف اسے دیکھ دیکھ کے تھک گیا تھا مگر وہ نہ تھکا۔ کتنی بار اسے سستانے کے لیے بیٹھتا دیکھ کر کاشف سوچتا، اب یہ جو گاڑی آتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو یہ پیار کرنے بالکل نہ اٹھے گا جو شکل سے ہی اتنا بدتمیز لگ رہا ہے۔ مگر وہ حیران رہ جاتا جب جوکر ڈنگ سے سستا بھی نہ پاتا اور فوراً کھڑا ہو جاتا، نئے جوش و خروش سے ناچنے اور ہنسانے کے لیے۔ دن میں کتنے بچوں کو پیار کرتا ہوگا یہ مکی ماؤس، مگر نہ اس کا دل بھرتا ہے، نہ تنگ پڑتا ہے، نہ ہی یہ تھکتا ہے۔ کتنا اچھا ہے نا مکی ماؤس، اس نے اپنے ساتھی زاہد سے کہا، جو اس کے برابر والے گھر میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسکول جاتا تھا۔ پاگل، یہ کوئی سچ مچ والا مکی ماؤس تھوڑا ہے، اصلی والا بندہ ہے، منہ پہ کچھ چڑھایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی قابلیت جھاڑی۔ جو بھی ہے لیکن ہے تو اچھا نا، اتنا پیار کرنے والا، کاش یہ میرا دوست ہوتا۔ لے، یہ کوئی تیری عمر کا ہے، پتہ نہیں کتنی عمر کا ہو، 20 سال کا، 30 سال کا یا پھر 50 سال کا، تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں واقعی، پتہ نہیں یہ کتنا بڑا ہو، دیکھنے میں کیسا لگتا ہو۔ اچانک اس کے دل میں اس کا اصل چہرہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ لیکن ایک بات ہے زاہد، یہ چاہے میرا دوست نہ بن سکتا ہو مگر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہ کچھ ضرور بنے۔ یہ بچے اس کے کچھ نہیں لگتے، پھر بھی انہیں کتنا پیار کرتا ہے۔
اگر میں اس کا کچھ لگتا تو پھر یہ مجھے کتنا پیار کرتا۔ پاگل ہے تو بھی، چل اب ہل یہاں سے، دیر ہو رہی ہے۔ زاہد نے اسے کھینچا۔ اس دن کے بعد بھی وہ کئی بار صرف اسے دیکھنے کی خاطر وہاں آتا رہا۔ وہ اس دلچسپی سے بچوں میں محبتیں بانٹنے میں مصروف نظر آتا۔ اسے دیکھتے ہی کاشف کی آنکھوں میں حسرتیں یہاں سے وہاں تک پھیلنے لگتیں۔ ارے بنٹی بابا، آپ ادھر کیوں نکلے؟ چلو شاباش، اندر چلو، یہاں بہت گرمی ہے۔ کاشف بڑی دلچسپی سے اس 2-2.5 سالہ گول مٹول سنہری بالوں والے بچے کو دیکھ رہا تھا، جو بہت خوبصورت رنگوں والی ٹرائی سائیکل چلاتا لان میں چلا آیا تھا۔ وہ اس خوشوزہ چلتے پھرتے کھلونے کو دیکھنے میں موہو تھا، جو اس سے قبل کبھی کتابوں اور رسالوں میں دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس نرم لہجے اور پیار بھرے لفظوں پہ یوں ہی گردن گھما کے بولنے والے کو دیکھنا چاہا۔ اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا باپ بالا تھا، اقبال دین عرف بالا، اس وسیع و عریض کوٹھی کا گیٹ کیپر، جس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ کوثر کے ایک بار کہنے پہ اسے اپنے ساتھ کوٹھی لے آیا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے کاشف لان میں جامن کے گھنے پیڑ کے سائے میں نرم گھاس پہ بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رات کو یہاں بڑے صاحب کے پہلے پوتے بنٹی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ انتظامات میں بالا آگے آگے تھا۔ کوثر نے یہی کہہ کر کاشف کو اس کے ساتھ کیا تھا، بالے اس کو بھی ساتھ لے جا، ذرا رونق میلہ دیکھ لے گا، کون سا کہیں آتا جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو کام میں تیرا ہاتھ ہی بٹا دے گا، بعد میں اچھی سی روٹی بھی کھانے کو مل جائے گی۔ وہ اپنے ہوش میں پہلی بار ابے کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے دل عجیب احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف ڈر تھا کہ سارے دن کے بعد شام کو گھر آنے والا اس کی ذرا سی لغزش پہ چونکنے والا نہیں تھا، اور یہ تقریباً سارے دن کا ساتھ ہے۔ اماں بھی نہیں بچانے والی، کہیں کسی بات پہ گرمی کھا کر ابا وہیں نہ پیٹنے لگ جائیں۔ دوسری طرف یہ خوشی بھی تھی کہ آج پہلی بار وہ اس کے ساتھ باہر جا رہا ہے، خوب نہا دھو کے، صاف شلوار قمیض پہن کر، مگر اقبال دین شاید اسے یہاں لا کے بھول ہی بیٹھا تھا، اور اب اس کی آواز سن کر کاشف ہکا بکا تھا۔ اس نے بھلا کب اس کا اتنا نرم لہجہ اور میٹھے الفاظ سنے تھے؟ بنٹی بابا کو گرمی لگ جائے گی، بنٹی بابا بیمار ہو جائیں گے، وہ مسلسل اسے بچا رہا تھا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ بڑی بیگم صاحبہ، جو بنٹی بابا کی دادی تھی، پتہ نہیں کب باہر نکلی اور ناگواری سے بالے کو جھاڑ کے رکھ دیا۔ کیا منحوس قسم کی رٹ لگا رکھی ہے اقبال دین تم نے؟ وہ شاید خاصی وہمی قسم کی خاتون تھی، جو اس کی بات دل پہ لے گئی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، بنٹی بابا دھوپ میں باہر آ گئے تھے، میں تو اندر بھیجنے واسطے کہہ رہا تھا۔ میرے منہ میں خاک، بنٹی بابا کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ راجپوت نسل کا چشم و چراغ اس وقت خیرات اور صدقہ مانگنے والوں کے سے انداز میں جھولی اٹھا کے دعائیں دے رہا تھا۔ 8 سالہ کاشف نے آنکھیں پھاڑ کر اور منہ کھول کے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے بات بات پر کاٹ کھانے والے باپ کے لہجے میں عاجزی تھی، اور وہ گھگھیا رہا تھا۔ بلا تکلف ہاتھ اٹھا لینے والے کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے۔ تیوریاں چڑھا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والے پہ اس وقت سر تا پیر انکساری ہی انکساری چھائی ہوئی تھی۔ اپنی اولاد کو بھول کے بھی میٹھی نظر سے نہ دیکھنے والا اچانک ہی ایک بالکل انجان، بالکل غیر بچے کے لاڈ اٹھانے لگا تھا۔ چلو بنٹی بابا، اندر چلو، بالے چاچا کی گودی میں اندر چلو، چلو جی بالے چاچا، بنٹی بابا کو گھوڑا بن کے دکھائیں گے۔ وہ اس روتے چلاتے بچے کو گود میں اٹھائے اندر جا رہا تھا۔ ابھی کاشف جی بھر کے حیران بھی نہ ہو پایا تھا کہ ایک اور منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک 14-15 سالہ صحت مند اور خوبصورت سی لڑکی اپنی پونی ٹیل چلاتی باہر نکلی۔ اس کے بھرے بھرے جسم پہ وائٹ چیسٹ ٹراؤزر اور سلیو لیس شوخ رنگوں کی فٹنگ والی شرٹ تھی۔ میک اپ اور جیولری کا بھی مناسب استعمال کیا گیا تھا۔ ڈرائیور، وہ آخری سیڑھی پہ لمبی ہیل والی سینڈل ٹکائے ادھر سے ادھر انتظامات میں مصروف ملازمین اور انٹیریئر مینجمنٹ والے سٹاف میں سے ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بیبی، گلزمان کو بڑے صاحب نے آفس بلوایا ہے۔ بالا بنٹی بابا کو اندر آیا کے حوالے کر کے آ رہا تھا۔ اوہو، صفدر کو بھی مام مارکیٹ لے گئی ہیں، اب میں اپنی فرینڈ کی طرف کیسے جاؤں؟ میں لے جاتا ہوں بیبی، آپ بڑی بیگم صاحبہ سے کالی والی گاڑی کی چابی لے آؤ۔ شور، تم ڈرائیو کر لو گے نا؟ وہ کچھ مشکوک تھی۔ جی بیبی، آپ فکر ہی نہ کرو۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا کہ ہماری مومو بیبی تیار ہو کے آئیں اور اپنی سہیلی کی طرف نہ جا سکیں؟ اقبال دین کے ہوتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بھلا اپنی مومو بیبی کو اداس دیکھ سکتے ہیں؟ وہ مسلسل مسکراتا ہوا کاشف کو بھی بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے اقبال دین؟ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اپنا بیگ پھینکتے ہوئے مومو نے ایک اچٹتی ہوئی نظر کاشف پہ ڈال کے پوچھا۔ لے لو اسے بھی ساتھ۔ نہیں مومو بیبی، رہنے دے، بڑی بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ اسے کہاں تمیز ہے ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کی؟ وہ اپنے بیٹے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔
ابا کو इस फैशनी लड़की के रंगे हुए नाखून और होंठ नजर नहीं आए, खुले हुए बाल इन्हें दिखाई नहीं दिए। इसने दुपट्टा सही तरह सर पे तो क्या लेना था, गले में भी ना डाला था, फिर भी अब्बा कितने प्यार से इससे बात कर रहा था। वो तो कहता है मुझे होंठ और नाखून रंगने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। मरूफा बाजी और रानी मानो को हर वक्त झड़कता रहता है। वो मुंह धोकर पाउडर भी लगा लें तो इन्हें मार पड़ जाती है। घर वापसी पे वो ये सारी बातें माँ को बताए बगैर ना रह सका। इसका ख्याल था इसकी जुबानी अपने गुस्सीले शौहर की नरम मिजाजी और पराए बच्चों से लाड की बात सुनकर वो भी इतनी ही हैरान और उदास होगी जितना कि वो। मगर कौसर ने सुनी अनसुनी करते हुए पूछा, तूने रोटी तो पेट भर के खाई, क्या कुछ था खाने में? ठंडी बोतल मिली? हाँ मिली, पर अम्मा मैं क्या कह रहा था, वो अब्बा। हाँ तो क्या हुआ, तेरे अब्बा को से खासी दिलचस्पी ना थी। वो अब्बा घर वाले अब्बे जैसा ना था, वो तो दूसरा ही था, बिल्कुल दूसरा, जैसे कोई और। हाँ तो वो कोई और ही था, वो तेरा अब्बा थोड़ी ही था। क्या मतलब? वो ठटका, पागल, अब्बा तो वो तेरा है ना, इन कोठी वालों का तो नहीं। वहाँ तो वो इकबालदीन चौकीदार है, इनके दर्जन भर नौकरों में से एक, इनके 2 चौकीदारों में से दिन के टाइम नौकरी करने वाला। वहाँ इसने किसी को अब्बा बन के दिखाना था, वहाँ तो वो चाकरी करने गया था। नौकर बनने के लिए बदलना ज़रूरी होता है। बहुत सोचने के बाद इसने सवाल किया, जो इसकी उम्र और ज़हन के लिहाज से खासा वज़नी था। इसके सर में कड़वा तेल लगाती कौसर के हाथ थम से गए। चंद सेकंड इसे कोई जवाब ना सूझा। बस पुत्तर, इसने ठंडी आह भरी, नौकरी के ते नखरा की। ये मुहावरा काशिफ को हजम न हुआ, लेकिन इसने मजीद कोई सवाल ना किया, अगरचे इसके सवालात की अभी तक भरमार थी दिलो दिमाग में। आज फिर तो बड़ी सड़क पे पड़ने लगा है। इसका रुख दूसरी जानिब देखकर जाहिद ने इसका इरादा भांप लिया। बाज आ जा यार, इतनी गाड़ियां हैं और तू मुंह उठा के इस बंदर की शक्ल वाले को देखे जाता है और चलता जाता है। किसी दिन किसी बस के नीचे आ जाएगा, वो तुझे कौन सा गोलियां टाफी दे देता है, तू इस पे इतना मरता है। बस वो मुझे अच्छा लगता है, वो है ही अच्छा। काशिफ ने जबरदस्ती इसे अपने साथ घसीटा। पागले, तुझे बताया तो है वो इसकी असल शक्ल नहीं है। हो सकता है इसकी असली शक्ल इतनी डरावनी हो कि तू इसे देख के ही डर जाए। अच्छा लगता है। मैंने कब कहा कि मुझे इसकी शक्ल अच्छी लगती है? ऐसी बनी बनाई शक्लें तो बाजार में मिल जाती हैं, कोई भी मुंह पे लगा ले, मगर कोई इतना प्यार करने वाला नहीं हो सकता जितना वो है। देखा नहीं, सारा सारा दिन भी बच्चों को प्यार करते नहीं थकता। पता है जाहिद, मेरा दिल करता है मैं भी बड़ा होके ऐसा ही जोकर बनूं, इसी तरह बच्चों को प्यार करूं, और देखना मैं ऐसा ही करूंगा। ओए तू जोकर बनेगा? जाहिद खिलखिला के हंस पड़ा, मगर अब काशिफ ना उसे सुन रहा था ना देख रहा था। इसकी सारी तवज्जो जोकर की जानिब थी। वो गाड़ी में से साल 1.5 साल की एक बच्ची को निकाल रहा था जो बुरी तरह रो रही थी। जोकर ने इसे अपनी गोद में उठा के उछलना नाचना शुरू कर दिया। साथ साथ वो कोई गीत भी गुनगुना रहा था। रोती हुई बच्ची चुप हो गई। आंसू इसके गालों पे थम चुके थे और अब वो अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों में दिलचस्पी समेटे इसकी हरकतें देख रही थी। फिर अचानक इसके मासूम चेहरे पे मुस्कुराहट एक किरण की तरह फूटी। देखा, काशिफ ने यूं फातिहाना और जताने वाले अंदाज में जाहिद को देखा जैसे ये कारनामा इसी का हो। वो तेरा जोकर तो अंदर जा रहा है। जाहिद के कहने पे काशिफ ने बेचैनी से सर्विस स्टेशन के अकब में बने वॉशरूम की जानिब देखा। काशिफ के दिल में एक बार फिर शिद्दत से इसकी असल शक्ल देखने की तमन्ना जागी। वो जाहिद के रोकने के बावजूद दीवार के साथ लगता लगता वहां जा पहुंचा और एक बड़ी गाड़ी के ओट में खड़े होकर इसका इंतजार करने लगा। चंद मिनट बाद एक दुबला पतला जर्द रू आधे गंजे सर वाला आदमी वॉशरूम का दरवाजा खोल के निकला। इसके एक हाथ में मिकी माउस वाला मास्क था और बाजू पर जोकर वाला लिबास। जमीन से शॉपर उठा के इसने ये चीजें इसमें डाली। गमले के पीछे से सिल्वर स्टील का टिफिन निकाला और थके थके कदमों से चल पड़ा। ओए तू किधर? जाहिद ने इसका पीछा करते हुए देख के कहा। चल आ यार, इसके पीछे चलते ही इसका घर देखते हैं। दिमाग खराब है क्या? पता नहीं वो कितनी दूर रहता है। दूर रहता होगा तो वैगन या बस पे चढ़ेगा, फिर हम अपने रास्ते पर आ जाएंगे। और अगर पैदल चलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका घर नज़दीक है। काशिफ ने पत्ते की बात की। इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। वो इस पतली गली में मुड़ गया जिसके रास्ते वो अपने मोहल्ले की तरफ निकलते थे। इनके मोहल्ले को जाने वाली गली से पहले वाली गली में वो मुड़ा तो जाहिद के मना करने के बावजूद काशिफ भी पीछे पीछे चल पड़ा। चंद कदम चल के वो एक ऐसे दरवाजे पे रुक गया जो बिल्कुल इसके घर के दरवाजे जैसा था, वैसा ही ची ची करने वाला, इतना ही बदरंग और इतना ही पुराना। घर भी काशिफ के घर की तरह आधा कच्चा और आधा पक्का था। चल घर देख लिया, अब आ वापस चलें। मगर काशिफ हाथ छुड़ा के आगे बढ़ गया।
ٹاٹ کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اس نے اندر جھانکنا چاہا۔ بغیر تو آوارہ کتوں 2 گھڑی آرام نہیں لینے دیتے، آتے ہی چک چک لگا دی ہے۔ وہ اس کی عمر کے 2 لڑکوں کو کالر سے پکڑے جھٹکے دے رہا تھا، اپنے بازوؤں میں اٹھا کے روتے بچوں کو چپ کرا دینے والے شخص کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں 2 کمسن بچے تھے جن کے چہرے دہشت سے سفید پڑ چکے تھے۔ اب اس نے ان کی گربان چھوڑ کر ان کے چہروں پہ 2 2 تھپڑ رسید کیے۔ کتنی بار کہا ہے میرے آنے سے پہلے ان کمینیوں کو باہر گولی مار دیا کرو، زمانے بھر کے بچے گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں، ایک یہ ہیں جن کو چین نہیں، میری جان عذاب میں ڈالنے کو اس 1.5 فٹ کی کوٹری میں سارا دن رے رے لگائے رکھتے ہیں۔ اس بار اس نے اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، جاؤ باہر گلی میں مرو، آرام کرنے دو مجھے۔ اس نے انہیں باقاعدہ دھکے دے کر اور لات رسید کر کے باہر نکالا۔ اتنے میں اس کی نظر پردے کی اوٹ سے اندر جھانکتے کاشف پہ پڑی۔ اوئے کون ہے؟ اس نے اپنے لڑکوں میں سے ایک سے پوچھا۔ نفی میں جواب ملنے پہ اس نے کاشف کو تھپڑ مار دیا۔ چور لگتا ہے شکل سے، بتا کیوں اندر جھانک رہا تھا؟ کاشف بیچارہ کیا بولتا، وہ تو تب بھی اتنا حیران نہ ہوا تھا جب اپنے ہر وقت غصے میں رہنے والے باپ کو بنٹی بابا اور مومو بیبی کے ناز نخرے اٹھاتے دیکھا تھا، تب بھی حیرت ہوئی تھی، مگر نہ تو اس کا دورانیہ اس قدر طویل تھا، نہ ہی اثرات اتنے دیر پا۔ اس وقت تو گویا وہ گنگ بنا کھڑا تھا۔ آئے ہیں رب نواز، ہمارے بیڑے کسی نے کیا چوری کرنے آنا ہے؟ جانے دے، کسی غریب کا بال بچہ ہے۔ اس کی بیوی نے سفارش کی، چل بھاگ جا یہاں سے، آج کے بعد اس گلی میں نظر نہ آنا۔ اس نے تاکید کے طور پر ایک اور دھموکہ اس کے کمر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کے دور گرا اور پھر زاہد کے سہارا دینے پر کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کتنے سالوں کے بعد وہ سوال کاشف کے سامنے تھا جو بچپن میں کبھی اس نے اپنی ماں سے کیا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کی ماں نے دیا تھا مگر اس کی تسلی نہ ہو سکی تھی۔ اس سوال کا جواب قدرت نے اسے رب نواز، اس مکی ماؤس والے آدمی کے اصل رویے کی صورت میں دیا تھا، مگر وہ جان نہ سکا۔ سمجھنا اور جان لینا 2 بالکل الگ کیفیات ہیں۔ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ رب نواز بچوں سے پیار نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے بچے اٹھانا، انہیں پیار کرنا اس کے پیشے کا تقاضا تھا۔ اس کام کے اسے پیسے ملتے تھے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ گھر میں ہر بات میں اپنی چلانے والا اس کا حاکمیت پسند اور سخت گیر باپ اگر اپنے مالکوں کے بچوں کی بدتمیزیاں ہنس کے سہہ جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ اسے اپنی نوکری پیاری تھی، مگر وہ یہ نہ جان سکا کہ ابھی ابھی مانو کہ گلے نے اسے آگاہی کے اس موڑ پہ اچانک لا کھڑا کیا۔ معروفہ کی شادی آج سے 10 سال پہلے ہو چکی تھی، اب تو اسے بیوہ ہو کر دوبارہ میکے آئی بھی 4 سال ہو رہے تھے۔ جیسا شوہر اقبال دی نے بیٹی کے لیے ڈھونڈا تھا، اس کا 6 سال زندہ رہنا بھی تو بڑی بات تھی۔ رانی، جس کی شکل و صورت سب سے کم تھی اور جس کا گھر بسنے کی امید بھی نہیں تھی، وہ حیرت انگیز طور پہ ایک اچھے گھر کی بہو اور ایک محنتی مخلص شخص کی بیوی بن چکی تھی اور پچھلے 2.5 سال سے اپنے گھر میں مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ اقبال دین معروفہ کے بیوہ ہونے کے چند مہینے بعد ہی مر گیا تھا اور اپنی تمام تر ذمہ داریاں اور چڑچڑاپن کاشف کو سونپ گیا تھا۔ وہ اب گھرانے کا واحد کفیل ہی نہیں بلکہ واحد مرد بھی تھا۔ کوثر اب عمر رسید ہونے کی وجہ سے کام کاج کرنے کے قابل نہ رہی تھی، ہوتی بھی تو کاشف کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی ماں گھر گھر برتن دھونے اور صفائیوں کا کام کرتی۔ آخر وہ میٹرک پاس تھا، اس کی بھی 4 لوگوں میں عزت تھی، اور دوسری بات، بالے کی طرح اسے بھی اپنے خالص راجپوتی خون ہونے کا پورا پورا احساس تھا۔ معروفہ اجڑ کے اکیلی میکے نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ 3 بچیاں بھی تھیں۔ 4 افراد یہ، ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بہن مانو اور 7واں وہ خود۔ وہ بے غیرت تو تھا نہیں کہ جوان بہن یا کمسن بانجیوں کو کمانے سڑک پہ لے آتا، بے ضمیر بھی نہ تھا کہ ان ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر کہیں فرار ہو جاتا اور چھڑی چھانٹ بے فکر زندگی گزارتا، لیکن وہ کوئی اوتار بھی نہ تھا، ایک عام انسان تھا۔ ایسا ہی عام انسان جیسا کہ اس کا باپ اقبال دین تھا، کم حوصلہ، کم ظرف، کم ہمت۔ یہ 6 نفوس جو اس کے رحم و کرم پہ تھے، اس کی چڑ بن چکے تھے۔ ان کے پیٹ کے دوزخ بننے کے لیے اسے دن رات اپنا وجود مشقت کی بھٹی میں جھونکنا پڑتا تھا۔ ان کی خاطر اسے اپنی معمولی سے معمولی خواہش بھی بے دردی سے کچلنا پڑتی تھی۔ یہ 6 نفوس اس کو خار کی طرح کھٹکتے تھے، شاید ویسے ہی جیسے کبھی اس کے ابے کو کھٹکتے تھے۔ بہت کم عمری میں عملی میدان میں آ جانے کے باعث وہ اپنا بچپن فراموش کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن کی ساری یادیں، سارے محسوسات بھی۔ آج انجانے میں مانو کہ ایک ہلکے سے گلے نے اسے وہ سب کچھ یاد دلایا تھا۔ وہ روز صبح دوپہر کھانا ساتھ
باندھ کے لاتا تھا، مانو اس وقت سارے گھر کی صفائی کر رہی ہوتی، جبکہ معروفہ ناشتے کے ساتھ ساتھ دوپہر کے لیے سالن بھی تیار کر لیتی اور کاشف کا ٹفن باندھ دیتی۔ لیکن رات اس کی چھوٹی لڑکی بخار میں تپتی رہی تھی۔ صبح تک وہ اس کی پٹیاں کرتی رہی، جس کی وجہ سے کھانا تیار ہونے میں دیر ہو گئی۔ کسی کو احساس نہیں، میں سارا دن گرمی میں اپنے آپ کو پگھلا لیتا ہوں اور یہاں احسان ماننا تو ایک طرف، لحاظ تک رکھنا نہیں آتا۔ اب میں دوپہر کے کھانے میں بازار کے نان پکوڑے یا چنے کھا کے بیمار ہو جاؤں گا تو کسی کا کیا جائے گا؟ بس 10 منٹ کی بات ہے، میں ابھی رہنے دے۔ تو لاڈ اٹھا اپنے بچوں کے، میں تو بگاڑ ڈھونڈنے والا خچر ہوں، بھلا ڈنگروں کی بھی کوئی پرواہ کرتا ہے؟ اس نے چائے کا مگ دیوار پہ دے مارا۔ 10 منٹ اور بیٹھ گیا؟ تیرے ان آلو مٹروں کے لیے تو ادھر دکان کا مالک مجھے فارغ کر دے گا، پھر رونا مجھے، سارا ٹبر بیٹھ کے رونا، میرا سیاپا۔ وہ بکتا جگتا وہاں سے نکل گیا۔ جس کپڑے کی دکان میں وہ کام کرتا تھا وہ اس کے گھر سے نزدیک بازار میں ہی تھی۔ پیدل کا راستہ 10-12 منٹ کا تھا۔ دوپہر کو مانو دسترخوان میں کھانا لپیٹ کے اسے دینے آئی۔ خاصا رش والا وقت تھا۔ دکان میں درجن بھر عورتیں ان 3 لڑکوں کا سر کھا رہی تھیں جو انہیں نئے سے نیا پرنٹ نکال کے دکھا رہے تھے، اور ان چرب زبان لڑکوں میں سے ایک کاشف بھی تھا۔ میری باجی جان، اپنے بھائی کی مانے، یہ پرنٹ آپ پہ بہت اچھا لگے گا، وہ کسی گاہک کو قائل کر رہا تھا۔ مانو چادر کی بکل میں لپٹی وہیں کونے میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ آنٹی جی، زیادہ نہ سوچیں، اپنے اس بیٹے پہ اعتماد کریں، بالکل پکے رنگ ہیں۔ پیاری آپا، یہ رنگ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ یہ کیا میری بہنا، صرف ایک سوٹ، کم از کم 2 تو لیں پلیز۔ وہ بڑے مہذب اور نپے تلے لہجے میں اپنی گاہک خواتین کو گھیر رہا تھا۔ ذرا رچ ہٹا تو اس کی نظر مانو پہ گئی۔ وہ چونک سا گیا، اس کی آنکھوں میں سے ایک جانا پہچانا سا کرب ہلکورے لیتا نظر آیا۔ کیا ہے؟ اس نے اکھڑے لہجے میں گویا پتھر کھینچ مارا۔ یہ کھانا۔ ٹفن آگے بڑھا کر وہ تذبذب کے عالم میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کاشف نے سوالیہ نظروں سے اسے جانچا۔ کاشی، تو ایسے بھی بول سکتا ہے، اس طرح بھی بات کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ اس طرح پیار سے بات کرتے ہوئے تو بڑا اچھا لگا، اور بھی اچھا لگتا اگر ان پرائی بہنوں کے بجائے اپنی سگی بہنوں سے بھی پیار سے بات کرتا۔ اس نے اپنی محروم نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پیار سے؟ اس نے سر ہلایا۔ میری کیا لگتی ہے جو میں پیار سے بات کروں؟ یہ تو میرا کام۔ شاید منہ میں کنکر آ گیا تھا، یا شاید زبان دانتوں تلے آ گئی تھی۔ وہ رک سا گیا تھا۔ ایک مانوس سا درد اس کے چہرے پہ پھیل گیا تھا، اب بچپن کا درد، جو بچپن وہ عرصہ ہوا بلا چکا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔